بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإن زادها في المہر بعد العقد لزمته الزیادۃ۔ زادہا میں ہا ضمیر کا مرجع زوجہ ہے، عورت ہے، اور اگر شوہر نے بیوی کے لیے مہر میں اضافہ کر دیا، بیوی کو اضافہ کر دیا مت کہیے گا، بیوی کے لیے مہر میں اضافہ کر دیا عقد ہو جانے کے بعد، اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقد کے وقت مہر متعین ہوا تھا، جب نہ اضافہ ہوگا مزید کے لیے مزید علیہ چاہیے۔ لزمتہ الزیادۃ، تو اب یہ بعد میں کی ہوئی زیادتی امام صاحب کے نزدیک لازم ہو جائے گی اس کے لیے، خلافاً للظفر، برخلاف امام ظفر کے۔ امام ظفر کے نزدیک یہ زیادتی لازم نہیں ہوگی۔ وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ انشاءاللہ۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ امام ظفر نے کس بنیاد پر یہ قول کیا ہے اور پھر امام صاحب نے کس بنیاد پر قول کیا ہے، بس مذہب بیان کر دیا کہ امام ظفر کے نزدیک عقد کے بعد اضافہ کی جانے والی رقم عورت کے اوپر لازم نہیں ہوگی دینا، اگر وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، لازم نہیں ہوگی۔ اور امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہہ رہے کہ اور اس کی پوری تفصیل کہ ان کی کیا دلیل ہے، ان کی کیا دلیل ہے، وہ کس بنیاد پر لازم مانتے ہیں اور یہ کس بنیاد پر لازم نہیں مانتے ہیں، اس کو ہم پورے طور سے ثمن اور مسمن کی زیادتی کے بیان میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، یعنی کتاب البیوع کے اندر باب زیادت الثمن والمسمن اس طرح کا باب آئے گا، تو اس میں وہ ساری تفصیل آئے گی، تو وہیں پر حکمت بیان، اس کی جو اختلاف ہے تو اختلاف بیان کر کے پھر اس کے بعد اس کی وجہ بیان کریں گے۔ دیکھیے اصل وجہ جو بیان کی گئی ہے آگے وہ یہی ہے کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب عقد ہو جانے کے بعد اس نے اضافہ کر دیا تو یہ اضافہ بعد والا بھی اصل عقد کے ساتھ مل جائے گا۔ ایک بنیاد پہلے ہونی چاہیے، بنیاد پہلے سے قائم ہے، کیا قائم ہے؟ مسمہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ مسمہ نہ ہوا ہوتا تو پھر زیادتی کی بات ہی نہیں آتی، تب تو بعد میں ذکر کی بات آتی ہے، تو اس کا حکم کیا مہر مثل کا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بنیاد قائم ہو چکی یعنی مسمہ ہو چکا ہے عقد کے وقت، اب بعد میں اضافہ کرے گا تو مہر میں ہی تو اضافہ ہو رہا ہے، تو جب مہر میں ہی اضافہ کر رہا، اپنی رضامندی سے کوئی دباؤ نہیں ہے، اضافہ کر رہا ہے، تو اب وہ اضافہ وہ جو پہلے مقرر شدہ اصل عقد میں تھا اس کے ساتھ مل جائے گا، ضم ہو جائے گا، یعنی جیسے وہ لازم تھا، مثلا 1000 اسی طریقے سے یہ جو 200 کا اضافہ کیا یہ بھی اب اسی کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، گویا اب مہر 1000 نہیں بلکہ 1200 ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر وہ شوہر جو اضافہ کر رہا ہے تو وہ اضافہ مہر نہیں ہے، نام تو مہر ہی دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اضافہ اصل میں اس کی جانب سے بطور ہبہ ہے۔ کیا ہے؟ جو کچھ تھا وہ تو متعین ہو چکا ہے، بعد میں جو دے رہا وہ اصل عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ہبہ ایک ہے۔ تو نام جو لے رہا ہے اس کا مطلب اس کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں، بھائی نام ہی نہ لے رہا کہ ہم مہر میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں، مہر ہی کے نام پہ دے رہے ہیں، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی خوشی سے یہ اضافہ کر رہا ہے، لہذا یہ مستقل یہ ایک ہبہ ہے۔ اور ہبہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک موہوب لہو جس کے لیے ہبہ کیا ہے وہ قابض نہ ہو جائے اس کے اوپر، اس وقت تک اس کا حق نہیں بنتا اس پر۔ ہم نے آپ کو ہبہ کر دیا، ٹھیک ہے، میں یہ موبائل آپ کو دیتا ہوں، تو اب اس کے بعد میں نے جیب میں رکھ لیا، پھر آپ کہتے چلے وہ مولوی صاحب آپ نے جو کہا تھا نا، آپ نے تو ہبہ کر دیا تھا، مجھے دیجیے، میرا حق اس میں بنتا ہے، میں کہوں گا نہیں،
میں دوں، چاہوں تو نہ دوں، آپ کا حق کبھی نہیں بنا ہے جب آپ اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے، جب آپ کی ملکیت ثابت ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہبہ ہے، اور جب یہ ہبہ ہے تو یہ لازم نہیں ہوگا شوہر کے اوپر، دے دے گا تو مالک ہو جائے گی وہ، لیکن جب تک نہیں دے گا اس کی ملکیت اس میں ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں وہ عوض تھا، وہ جو مقرر کیا گیا عقد میں، جتنا بھی مقرر کیا گیا وہ کیا ہے، وہ گزار کا عوض ہے، وہ تو دینا ہی ہے۔ وہ کیا ہے، پورے طور سے اگر سپردگی ادھر سے پا لی جائے بدل مبدل منہو کی، تو اس بدل کو دینا ضروری ہوگا۔ چلیے ہاں، تو وہاں پر بھی باب البیع کے اندر، کتاب البیوع کے اندر یہ اختلاف ذکر کیا گیا اور اسی کو یہاں پر بھی لے آیا گیا ہے۔ تو وہاں پر یہی ہے کہ خرید و فروخت ہو جانے کے بعد اگر بائع مشتری ثمن کے اندر اضافہ کر دے بعد میں، چلو یار یہ لگتا ہے تم نے سستا مجھ سے بیچ دیا ہے، لو اس میں 100 روپے کا اضافہ کرتا ہوں، تو امام صاحب کے نزدیک وہ اصل عقد کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر 900 روپے طے ہوا تھا تو اب یہ 1000 روپے ثمن ہو گیا، اور امام ظفر کہتے کہ نہیں، اصل جو ثمن ہے وہ 900 ہے، یہ 100 روپے کا جو اضافہ ہو رہا ہے یہ ہبہ ہے، دے گا تو پائے گا، نہیں دے گا تو حق نہیں جتا سکتا ہے۔ چلیے، وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُسَمَّنِ انشاء اللہ، فتویٰ امام صاحب کی قول پر۔ وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور جب زیادتی صحیح ہو گئی، یہ اضافہ، زیادتی نہ کہیے، یہ اضافہ صحیح ہو گیا، زیادتی سے ظلم کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب یہ اضافہ صحیح ہو گیا امام صاحب کے نزدیک، تو کہہ رہے ہیں کہ دخول سے پہلے طلاق واقع ہونے کی وجہ سے اضافہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اب تنصیف اس اضافے کی نہیں ہوگی، 1000 طے ہوا تھا تو 500 ہوگا، اس 200 کو آدھا کر کے 100 روپیہ اس میں نہیں جوڑیں گے کہ اب 600 دینا پڑے اسے، اس کی تنصیف نہیں ہوگی۔ والا قول ابی یوسف اولا تتنصف مع الاصل، اور امام ابو یوسف کے قول کی بنیاد پر، امام ابو یوسف کے پہلے قول پر اس کی بھی تنصیف، یعنی اس اضافے کی بھی تنصیف ہوگی اصل مہر کے ساتھ۔ اصل مہر 1000 ہے تو جیسے اس کی تنصیف ہوئی 500، تو اس 200 کی بھی تنصیف ہو جائے گی، 100 روپیہ اس میں ملانا پڑے گا۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اضافہ صحیح ہے پھر جہاں تنصیف کی بات آئے گی تو دونوں کی تنصیف ہوگی، لیکن کرے لأن النصف عندهما يختص بالمفروض في العقد، اس لیے کہ تنصیف جو ہے، غور سے سنیے گا اس کو، نصف جو ہے یہ ان کے نزدیک، ان دونوں کے نزدیک، دونوں سے مراد کون، امام ابو یوسف کو نکال دیجیے، اب بچے کون، طرفین، طرفین کے نزدیک نصف یہ خاص ہے مفروض فی العقد کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں نا فنصف ما فرضتم، قبل دخول طلاق کی صورت میں مہر کتنا دینا، جتنا تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف ہے، اس میں صاف صاف ہے نا، جتنا تم نے مقرر کیا اس کا نصف ہے، اور جتنا تم نے مقرر کیا ہے یہ خاص ہے عقد میں مقرر کرنے کے ساتھ، بعد میں جو مقرر کیا گیا اس کا اعتبار نہیں ہے، ابھی اوپر دیکھا آپ نے، اصل عقد میں مہر مقرر نہیں کیا گیا، بعد میں کر رہے ہیں تو وہ ما فرضتم میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ عرف یہ نہیں ہے، عرف کیا ہے، عقل کے وقت ہی فرض کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے طرفین یہ کہتے کہ نہیں، اب جب نصف کی بات آئے گی تو نصف ما فرضتم آیا ہے، اور ما فرضتم سے مراد ما فرضتم فی وقت العقد، اور یہ چونکہ اضافہ جو ہوا ہے یہ ما فرضتم کے ضمن میں، ما فرضتم فی وقت العقد کے ضمن میں نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کی تنصیف نہیں ہوگی، یہ نہیں لازم ہوگا، جو مقرر کیا ہوا ہے عقد کے وقت اسی کی تنصیف ہوگی، لہذا یہ ثابت ہو جائے گا۔ بات سمجھائی؟ اوپر والی دلیل سے کیا لگ رہا تھا کہ بھائی جب یہ اضافہ صحیح ہے دخول ہونے کی صورت میں اس اضافے کو بھی دینا لازم ہوتا ہے، تو قبل دخول کی صورت میں فنصف ما فرضتم میں کے تحت اس کی بھی تنصیف ہونی چاہیے، جیسا کہ امام ابو یوسف کا پہلا قول ہے، اس کا مطلب کیا، دوسرا قول امام صاحب کے ساتھ ہی ہے،
تو امام ابو یوسف کا دوسرا قول اور طرفین کا اصل قول، تو کیا ہوا اس کی دلیل کہ یہاں تنصیف کس کی کرنی ہے قبل دخول کی صورت میں؟ ما فرضتم کی، اور ما فرضتم میں خاص یہ ہو گیا ہے، مطلق عام نہیں ہے، عام مخصوص منہ البعض ہے یہ، اس لیے کہ اس سے خارج کیا گیا ہے کس کو؟ جو مہر بننے کی صلاحیت نہ رکھے اس کو بھی، اور اس کو بھی خارج کیا گیا ہے جو وقت عقد مقرر نہ کیا گیا اور بعد میں کیا گیا، وہ بھی خارج ہے۔ تو یہ تو مقرر کرنا نہیں بلکہ یہ تو اضافہ کرنا ہے، تو یہ کیسے اس میں آئے گا ما فرضتم میں؟ یہ تو آئے گا ما زدتم میں، جو تم نے اضافہ کیا ہے۔ چلیے ہاں، تو کہہ رہے لأن النصف، دلیل دیکھیے سنیے، اس لیے کہ نصف جو دینا لازم ہوتا ہے قبل دخول کی صورت میں، نصف یہ طرفین کے نزدیک مفروض فی العقد کے ساتھ خاص ہے، اور یہ مفروض فی العقد میں ہے ہی نہیں۔ وَعِنْدَهُ الْمَفْرُوضُ بَعْدَهُ كَالْمَفْرُوضِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک عقد کے بعد جو فرض کیا گیا وہ اسی کی طرح ہے جو عقد میں فرض کیا گیا، یعنی دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں ما فرضتم میں آئے گا ان کے نزدیک۔ علی ما مر، اس بنیاد پر جو اوپر گزرا، اوپر یہ آیا تھا نا، اوپر دیکھیے امام ابو یوسف، وہاں پر بھی یہ چیز آئی تھی کہ امام کہاں تھا، الاول آیا تھا نا، ہاں تو دیکھیے وہاں پر ہے وعلی قول ابی یوسف الاول نصف ھذا المفروض، اس مفروض کا یعنی جو بعد میں فرض کیا گیا اس کا نصف دینا ہے، متاع نہیں ہے۔ چلیے تو وہ ما فرضتم کو عموم پر باقی رکھتے ہیں، ما فرضتم فی العقد و بعد العقد دونوں کو، اور طرفین کہتے ہیں کہ نہیں ما فرضتم فی العقد مراد ہے، کیونکہ عرف یہی ہے، عرف کیا ہے؟ یہی ہے۔ چلیے وَإِنْ حَتَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَتُّ، ابھی تو رہی بات شوہر کی جانب سے مہر میں اضافہ کرنے کی، یعنی یہ کس کی منزل میں ہو گیا؟ مشتری کی جانب سے ثمن میں اضافہ کرنے کی مثال ہو گیا۔ اب اس مسئلے میں کیا آ رہا ہے؟ عورت کی جانب سے مہر میں کمی کر دینے کی، 1000 مقرر ہوا تھا، چلو 800 دینا، 200 ہم ساقط کرتے ہیں۔ کہ وَإِنْ حَتَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَتُّ، اور اگر عورت نے اس شوہر کے ذمے سے، اس شوہر کے ذمے سے اپنا کچھ مہر ساقط کر دیا، گرا دیا، من یہ تبعیضیہ ہے، من مہرها ہے بعض مہرها، اپنا کچھ مہر ساقط کر دیا، یعنی پورے طور سے نہیں ساقط کیا ہے، صح الحتو، تو یہ ساقط کرنا بھی صحیح ہے، جتنا ساقط کر دے گی اتنا ساقط ہو جائے گا۔ لأن المہر حقها، اس لیے کہ مہر یہ اس کا اپنا حق ہے، اور خاص کر اس وقت جب کہ بقا کی حالت میں ہو، ابتدا کی حالت میں نہ ہو، یہاں پر بقا ہی کی حالت چل رہی ہے۔ والحق یلاقیہ حالت البقاء، اور یہ ساقط کرنا یہ مہر کے ساتھ مل رہا ہے بقا کی حالت میں، ابتدا کی حالت میں نہیں۔ ابھی پیچھے مسئلہ آپ نے پڑھا نا کہ عقد ہو رہا، اسی عقد میں خاتون نے کہہ دیا کہ ہم تم سے نکاح کرتے اس شرط پر کہ ہمارے لیے کوئی مہر نہیں رہے گا، تو اس کی وہ مالک نہیں ہے۔ کیا ہے؟ امام صاحب کے نزدیک اس بات کی وہ مالک نہیں ہے کہ اس کو ساقط کر دے، بغیر مہر کے نکاح کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق کب بنتا ہے؟ واجب ہو جانے کے بعد، بقا کی حالت میں بنتا ہے، اور ابتدا کی حالت میں وجوب کے اعتبار سے حق کس کا؟ شریعت کا، تو شریعت تو واجب کر کے رہے گی۔ ہاں واجب ہو گیا تو اب بعد میں وہ ساقط کر سکتی، پورا ختم کر دے یا اس میں سے کچھ ختم کر دے، تو یہ ساقط کرنا اس کی جانب سے مہر کے ساتھ مل رہا ہے بقا کی حالت میں، ابتدا کی حالت میں نہیں، اور بقا کی حالت میں یہ خالص اس کا حق ہے، اور جب خالص اس کا حق ہے تو پورے کو ساقط کر سکتی ہے، چاہے جائے کہ تھوڑا سا ساقط کرے اس میں سے۔ وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِإِمْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، دیکھیے مہر مقرر ہے اور دخول ہو جائے، وطی واقع ہو جائے،
تو ایسی صورت میں پورا مہر دینا ہے. کیا دینا ہے؟ پورا مہر دینا ہے. مہر مقرر نہیں ہے، بعد میں چاہے مقرر کیا ہو یا مقرر نہ کیا ہو، دخول ہو جانے کی صورت میں مہر مثل دینا ہے. دخول ہو جانے کی صورت میں کیا دینا؟ پورا مہر ہوتا ہے، یعنی دخول کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے، پیچھے آپ نے پڑھا، وہ مہر اب موقت ہو جاتا ہے، اس کے سقوط کا احتمال اب نہیں رہتا ہے. اب اسی کو ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ چاہے دخول پا لیا جائے یا دخول کا سبب پا لیا جائے، بہت بیشتر جگہوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ سبب ہی کو مسبب کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، نا. ناقض وضو میں آپ نے دیکھا نیت یہ کیا ہے؟ ناقض وضو حقیقت میں نہیں ہے. اصل ناقض وضو کیا ہے؟ خروج ریح، لیکن اس کا سبب ہے یہ، تو اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. چلیے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وطی پالی جائے یا وطی کے اسباب پالے جائیں. وطی کے اسباب کیا ہیں؟ خلوت صحیحہ، یعنی ایسی خلوت، ایسی تنہائی کہ جس تنہائی میں کوئی بھی چیز نہ تو حسی طور پر، نہ طبیعت کے طور پر اور نہ شریعت کے طور پر وطی سے مانے نہ ہو. اگر اس طرح کی تنہائی پالی گئی تو اگرچہ وطی واقع نہیں ہوئی ہے نفس الامر میں، اس کو وطی کے قائم کا مانا جائے گا. لہذا جو حکم وطی کا تھا وہی حکم اس کا بھی ہوگا. اسے کیا کہتے ہیں؟ خلوت صحیحہ. اور اگر تنہائی تو پائی گئی، تنہائی تو پائی گئی، لیکن وطی سے مانے چیز وہاں پر موجود تھی. تنہائی تو پائی گئی مگر وطی سے مانے چیز وہاں موجود تھی. مثلا اس کمرے میں دو آ گئے، دروازہ کنڈی لگی ہوئی نہیں ہے، اگرچہ بھیڑا ہوا ہے، ہیں دونوں اس کے اندر، تو خلوت تو ہوئی مگر یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے، وطی سے مانے ہے کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اتنی بے شرمی نہیں ہوئی ہے. کیا وہ تفصیل پوری آ رہی نا، تو ہم نے ایک مثال دے دی، تفصیل تو پوری آگے آ ہی رہی ہے. حسی کیا ہے، شرعی کیا ہے، طبعی کیا ہے. اب بیماری ہے، بیمار ہے، اس کی بھی پوری تفصیل آ گئی. بیمار ہے تو یہ بھی مانع وطی ہے، لہذا ایک بیماری مانع وطی کون سا معنی کہلائے گا؟ مانع حسی کہلائے گا. حیض کی حالت میں ہے تو حیض کی حالت یہ مانع وطی ہے مگر شرعاً مانع وطی ہے، حسی نہیں ہے. اسی طور پر کر ہی سکتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے. ہاں شرعاً مانع وطی ہے اور طبعاً مانع وطی ہے کہ طبیعت اس کو مکروہ جانتی ہے، مطلب حیض سے ملوث ہونے کو مکروہ جانتی ہے. چلیے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں ہو جائے، یعنی صحیح تنہائی، خلوت صحیحہ. وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْيِ، اور کوئی چیز وطی سے مانے نہ ہو، نہ حسی طور پر جیسے بیماری اور نہ طبعی طور پر جیسے کہ حیضی کی حالت دیکھ لیجئے. حیض کی حالت جو ہے یہ طبعی طور پر بھی ہے اور شرعی طور پر بھی ہے. او شرعین، یا شرعی طور پر ہو، جیسے کہ روزہ رکھے ہوئے ہو، فرض روزہ یہ رمضان کا. ثم طلقہا، پھر اس نے طلاق دے دی اتنا ہونے کے بعد. فلہا کمال المہر، تو اس خاتون کے لیے پورا مہر ہے، یعنی مہر موقت ہو گیا. قال الشافعی لہا نصف المہر، امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے صورت میں نصف مہر ہے کیونکہ وط یہ نہیں پائے گی. اور من قبل ان تمسوہن جو آیا ہے تو وہاں پر مساس آیا، اور مساس سے مراد کیا ہے؟ جمع ہے. مساس سے مراد جمع ہے اور جمع نہیں پایا گیا، اگرچہ تنہائی پائے گی. تو کہہ رہے لہا نصف المہر، اس کے لیے مہر مثل، یہ پورا مہر نہیں ہوگا بلکہ نصفی ہوگا. لأن المعقود علیہ انما یصیر مستوفا بالوطی، اس لیے کہ معقود علیہ جس کے اوپر عقد واقع ہوا ہے، اس کے اوپر عقد واقع ہوا کیا؟ منافع بزع ہے، وطی کا فائدہ. اس لیے کہ معقود علیہ یہ وطی سے ہی حاصل ہوتا ہے. استیفاء کے معنی ہوتا ہے حاصل کر لینا، ایفاء دے دینا.
ایفا بفعل سے آئے گا تو دے دینا، استعفا حاصل کر لینا. تو مستوفا یہ اس میں مفعول ہے، محصول حاصل کیا ہوا. کرے اس لیے کہ معقود علیہ یہ وطی سے ہی حاصل ہوتا ہے، وطی کے علاوہ خلوت سے نہیں حاصل ہوتا ہے معقود علیہ. انما لگا عصر کے لیے. فلا يتعقد المہر دونہ، تو بغیر اس کے یعنی وطی کے مہر موقت نہیں ہوگا. قبل دو طلاق ہو گئی تو نصف مہر ہی دینا ہوگا. ولنا انہا سلمت المبدلہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے مبدل کو سپرد کر دیا ہے، اس طرح سے سپرد کر دیا ہے کہ حیث رفعت الموانع، اس طرح سے سپرد کر دیا ہے کہ جتنے موانع تھے اس کو حاصل کرنے کے، فائدہ اٹھانے کے، وہ سارے موانع ختم کر دیے ہیں. کوئی چیز مانے نہیں، اسی لیے کہہ دیا نا کہ کوئی مانے نہ ہونا، حصی نہ تبعی نہ شرعی. وذالک وسعھا، اور اتنا ہی تو اس کی وسعت میں ہے کہ زبردستی جو ہے اور آگے بڑھے. فیتأکد حقھا، لہذا سپردگی کے لیے جتنی چیز اس کی قدرت میں تھی وہ سب کے سب اس نے نبھا دی. اب اس نے فائدہ اگر نہیں اٹھایا تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا حق اس بدل میں یعنی ثمن میں جو یہاں مہر ہے اس میں ثابت ہو گیا. جیسے بے میں ہوتا ہے، بے میں یہ ہے کہ اگر بائع نے مبی مشتری کے سپرد کر دیا، بائع نے مبی مشتری کے سپرد کر دیا اس طرح سے کہ وہ اسے حاصل کر سکتا ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دے دیا، سامنے رکھ دیا اور ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے ہے، اگر اٹھائے تو خیریت نہیں، آپ لے بھی سکتے ہیں، اسی طور پر کوئی مانے نہیں ہے، لیکن ڈر ہے کہ بھی اٹھائے، ایک طرف دیے رکھے ہوئے، دوسرے طرف ڈنڈا اٹھائے ہوئے، تو یہ سپردگی نہیں ہوئی، کوئی چیز مانے نہیں ہے، وہ اسے لے سکتا ہے. اب نہیں لیا اس نے، چھوڑ کے چلا گیا، تو یہ اس کا قصور ہے. سپردگی تو ہو گئی اس کی جانب سے، اور جب سپردگی اس کی جانب سے ہو گئی تو اس مبی کا جو ثمن ہے، اس کا بدل ہے، اس میں بائع کا حق پورا ہو گیا، اسے ملنا چاہیے. اب ضائع ہوگا تو آپ کا ضائع ہوگا، آپ نے خود ضائع کیا. چلیے وہی کہہ رہے فیتأکد حقھا فی البدل، لہذا اس کا حق بدل میں موقت ہو جائے گا، اعتباراً بالبیع، بیع کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ بیع میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بائع اگر سپرد کر دے، وہ نہیں لیا اس نے، نہیں حاصل کیا اس نے، جب بھی یہ سپردگی مان لی جائے گی اور اس کا حق جو ثمن میں ہے وہ تام ہو جائے گا. ہاں اب یہاں پر یہ ہے کہ بھائی جو آیا ہے آیت کریمہ ہے جس میں کیا ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ قبل مساس اگر تو نے طلاق دی ہو تو مفروض کا نصف ہے. اور مساس سے مراد خلوت صحیحہ نہیں ہے، بلکہ مساس سے مراد کا جمع ہے. اس کا مطلب کیا ہو، جمع سے پہلے اگر دی ہو تو نصف ہے. تو جمع سے پہلے ہونا ثابت ہو رہا ہے، صادق ہو رہا ہے. یہاں پر خلوت صرف ہوئی نا، جمع نہیں ہوا ہے. تو جب جمع نہیں ہوا تو خلوت سے پہلے یہ خلوت ہوئی ہے، جمع تو ہوا نہیں ہے. تو اس خلوت کے باوجود یہی آ رہا ہے من قبل ان تمسوهن، صادق آ رہا ہے. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ مساس سے پہلے اگر تو نے طلاق دی تو نصف ہی دینا، پورا نہیں دینا ہے. اور یہ خلوت مساس نہیں ہے، یعنی جمع نہیں ہے خلوت. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جمع ہے، کوئی کہے گا کہ جمع ہے، جمع کے قائم مقام کرو الگ بات ہے، لیکن جمع نہیں کوئی کہے گا. اس لیے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جمع سے پہلے طلاق واقع ہو تو نصف ہے، خلوت سے پہلے نہیں کہا ہے. تو اور آپ جو ہے یہاں پر نص کے مقابل میں کیا پیش کر رہے ہیں، قیاس پیش کر رہے ہیں وہ کتاب البیوع کے اوپر کہ بیوع کے اندر یہ ہے، لہذا اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے. تو جیسے وہاں پر اس نے سپرد کر دیا تو چاہے اسے حاصل کرے، چاہے اسے لے، اسے فائدہ اٹھائے یا دریا میں ڈال دے، اسے دینا ہی پڑے گا پورا ثمن. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب اس نے سارے موانع ختم کر دیے، کوئی چیز مانے نہیں ہے، اب اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کی اپنی کوتاہی ہے، لیکن دینا تو پڑے گا پورا ہی پورا. یہ آپ قیاس پیش کر رہے ہیں یہاں پر، جبکہ نص کیا کہہ رہی ہے، نص یہ کہہ رہی ہے کہ مساس سے پہلے ہو تو یعنی جمع سے پہلے ہو تو جمع سے پہلے ہونا پایا جا رہا ہے تو نصف ہونا چاہیے. کہاں پورا
ہوگا. تو ابھی تو مسئلہ ہو گیا کہ قیاس ادھر سے اور ادھر سے نص ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ آیت کریمہ اس کے اندر جو عموم آیا ہے وہ عموم اپنے عموم پر نہیں ہے، اس لیے کہ جب عام ہو، مطلق عام ہو، ذرا بھی خصوصیت اس کے اندر نہ کی گئی ہو تو اس کا حکم قطعی ہوتا ہے. آپ نے نور الانوار وغیرہ میں پڑھا ہوگا. عام کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے، جیسے خاص کا حکم ہوتا ہے. ہاں عام مخصوص منہ البعض جب ہو گیا تو اب اس میں اجتہاد کو راستہ مل سکتا ہے، قیاس کو اس میں راستہ مل سکتا ہے کہ مخصوص منہ البعض ہو گیا، کچھ کو نکالا جا چکا، خاص کیا جا چکا ہے، تو اب قیاس اس کے اوپر راجع ہو سکتا ہے. تو یہ عام مخصوص منہ البعض ہے یہ آیت کریمہ. جب عام مخصوص منہ البعض ہے یہ، تو اب ایسی صورت میں قیاس کو اس کے اوپر راجع کیا جا سکتا ہے. اور قیاس میں اس میں یہی ہے کہ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب وطی سے مانے کوئی چیز نہیں ہے، وطی سے مانے کوئی چیز نہیں ہے، وطی کے اسباب کہہ لیجیے پا لیے گئے، وطی کا سبب پورے طور سے پا لیا گیا، تو اب اس سبب کو وطی کے قائم مقام کیا گیا. چلیے وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اب دیکھیے تفصیل اس کی، معنی حسی، معنی طبعی اور شرعی کی. کہہ رہے وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اور اگر ان میں سے کوئی یعنی مرد عورت میں سے کوئی بھی ایک بیمار ہو، او صائمن بیمار ہوگا تو یہ معنی حسی ہو گیا، او صائمن فی رمضان، یا روزے دار ہو رمضان کا، یعنی رمضان کی ادا کا روزہ رکھے ہوئی ہو کوئی بھی ان دونوں میں سے، او محرمن بحج فرض او نفل، یا حج فرض یا حج نفل، او بعمرتن یا عمرہ، ان میں سے کسی ایک کا وہ احرام باندھی ہوئی ہو. حج میں حج فرض ضروری نہیں ہے، حج نفل کا بھی احرام باندھی ہوئی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ معنی ہے. کیونکہ احرام باندھنے کی حالت میں جمع نہیں کر سکتے. جمع اگر کرے گا کوئی تو چاہے عمرہ کا احرام باندھی ہوئی ہو، چاہے جو حج نفل کا، چاہے حج فرض کا، ہر صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا، یعنی ایک قربانی دینی پڑے گی. ہاں او کانت حائضن، یہ تو شرعی ہو گیا. او کانت حائضن، یا یہ کہ وہ خاتون حائضہ ہو، حیض کی حالت میں ہو، تو یہ شرعی ہو گیا اور طبعی بھی ہے، شرعی بھی ہے اور طبعی بھی ہے. اسی طریقے سے ایک طبعی یہ بھی ہے، طبعی کی تو ایک وہ مثال ہو رہی جس میں طبعی اور شرعی دونوں ہو رہا نا. صرف طبعی ہو اس کی مثال جیسے کہ تنہائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پر کوئی لڑکا موجود ہے، کوئی لڑکا وہاں پر موجود ہے، اور جب وہ موجود ہے ایسا لڑکا ہے کہ جو جا کر کے لوگوں میں بیان بھی کر سکتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ معنی طبعی ہے. چلیے تبھی تو جب کوئی بھی معنی پایا جائے گا تو خلوت صحیحہ نہیں، خلوت تو ہے مگر خلوت صحیحہ نہیں کہیں گے اسے. چلیے مسجد ہے جیسے اس میں بھی دیا ہے کہ ایسی جگہ پر تنہائی میں ہو گئے کہ جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے لیکن اتفاق سے تنہائی میں ہو گئے تو وہ بھی مانے. جیسے مسجد ہے، مسجد کے اندر دونوں چلے گئے، اگر کے اندر سے دروازہ بھی بند کر لیا تب بھی کیا ہے؟ وہ مانے، کیونکہ مسجد کوئی بھی آتا جاتا رہتا ہے. بازار ہے، اگرچہ بالکل بازار خالی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تو وہاں پر بھی اگر تنہائی ہو گئی تو وہ مانے ہے. فَلَيْسَتِ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً، تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی، لہذا یہ جمع کے حکم میں نہ ہوگی. حتی لو طلقها، یہاں تک کہ اگر ان موانع کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ خلوت پائی گئی، اس کے بعد طلاق واقع کی، کانا لہا نصف المہر، تو اس کے لیے نصف مہر ہوگا. لأن هذه الاشیاء موانع، اس لیے کہ یہ چیزیں موانع ہیں وطی سے. اما المرض، یہ دیکھیے ہو گیا. اب تفصیل سنیے کہ آخر کیسے مانے ہیں.
روزہ رکھنا یہ کیوں مانے ہے، بیماری کیوں مانے ہے، پھر بیماری میں بھی مرد کی بیماری یا عورت کی بیماری. دیکھیے امل مرد فالمراد منہ ما یمنع الجماع او یلحقہ بہ ضرر. اور رہا مرض تو اس سے مراد مطلق مرض نہیں ہے کہ کھانسی آ رہی ہو، زکام ہو گیا ہو، نہیں، مطلق مرض نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ بیماری ہے جو جماع کو روک دے، جماع کے لیے مانع ہو، یا مانع تو نہ ہو لیکن اس جماع کی وجہ سے اسے ضرر لاحق ہو رہا ہو، کس کو، اس مریض کو ضرر لاحق ہو رہا ہو. وقیلا مردہ، تو اب دیکھیے اس قول کے مطابق جو وقیلا سے آگے دوسرا قول آ رہا ہے نا، اس قول کے مطابق کیا ہوا کہ یہ جو بیماری کے بارے میں کہا گیا کہ بیماری یہ مانع خلوت ہے، مانع خلوت صحیحہ ہے، مانع جمع ہے، تو اس بیماری کی کیا یہ توضیح کی کہ اس بیماری سے مراد وہ بیماری مطلق بتایا، چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، وہ بیماری ہے جو جمع سے مانع ہو، یا ایک ہی معنی تو نہیں ہے، کر سکتا ہے لیکن اس بیماری کی وجہ سے اگر جمع کرے گا تو ضرر لاحق ہو جائے گا، انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، یا ایک ہی اور بھی کوئی ہے، عورت خاتون ہے تو خاتون کے جو محلے جمع ہے وہاں پر غدود ہے یا ہڈی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی سوجن ہے. ہاں تو اس کو تو عام رکھا ہے اس قول کے مطابق، یعنی یہ جو بیماری کی توضیح کی گئی ہے یہ دونوں کو عام ہے، یعنی مرد اگر بیمار ہے تو اس میں بھی بیماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ جمع نہ کر سکتا ہو، یا اگر کر بھی سکے تو ضرر لاحق ہوتا ہو، اسی طریقے سے خاتون میں بھی ہے. وقیل مردہ لا یعری عن تکسر و فتور، اور دوسرا قول اس میں ہے اور یہی مفتابے بھی ہے کہ شوہر کی بیماری فطور اور سستی سے خالی نہیں ہوتی ہے، یعنی شوہر کے مریض ہونے میں اس کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلق بیماری، اس کی مطلق بیماری یہ مانع وطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے بیماری جب بھی ہوگی، کوئی تکلیف جب بھی ہوگی تو کیا ہوگا، سستی رہے گی، یعنی طبیعت کے اندر نشاط نہیں رہے گا، چستی نہیں رہے گی. اور مرد اگر ہے تو مرد کی جانب سے جمع پائے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نشاط ہو اس کے اندر، اس لیے کہ جب نشاط ہوگا تبھی جو استادگی ہوگی، خواہش ہوگی، اور جبھی جمع کا وہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے مرد کے اندر بیماری میں اس کی قید نہیں ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے جمع نہ کر سکتا ہو، نہیں، مطلق بیماری اگر ہے تو وہ مانع ہے. اور عورت کے اندر ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے جمع ہی نہ ہو سکتا ہو، وہ محل کا بند ہو جانا یا وہاں کوئی چیز مانع ہو جانا، یا ایک کوئی ایسی بیماری ہو کہ اگر جمع کرے تو پھر اس کو ضرر لاحق ہو جائے، مثلا سوجن ہو گئی کہ اس سوجن کے باوجود بھی جمع کر سکتا ہے لیکن جمع کرے گا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، ضرر لاحق ہوگا اسے. تو عورت کی جانب میں یہ شرط ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی، ہلکا سے بخار ہو گیا، سستی آ گئی، لیکن عورت کی جانب سے یہ سستی جمع سے مانے نہیں ہے، برخلاف اور مرد کے کہ مرد کی جانب سے اگر اس طرح سے سستی ہو تو جمع سے مانے ہے. پھر وقیل مرضہ لا یعری، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ مرد کی بیماری یہ تکسر و فطور یعنی سستی جو نشاط کے خلاف ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، سستی سے خالی نہیں ہوتی ہے، لہذا جانب زوج میں مطلق بیماری مانے ہے اور جانب زوجہ میں یہ قید لگے گی. حاضت تفصیل فی مرضها، اور یہ تفصیل جو اوپر بیان کی گئی ہے یہ مرد کی بیماری میں نہیں بلکہ عورت کی بیماری میں ہے. واما صوم رمضان، مفتابِ قول یہی ہے جو بعد والا قیلا ہے. واما صوم رمضان لما یلزمہ من القضاء والکفارۃ، اور رہا رمضان کا روزہ ادا، رمضان کا روزہ ادا یہ معنی ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں لما یلزمہ من القضاء والکفارۃ، اس لیے کہ اس کو لازم ہے، یعنی اس صورت میں اگر وطی کرے تو اس وطی کو لازم ہے قضا اور کفارہ دونوں، صرف قضا سے نہیں کام چلے گا بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا.
ہے نا. رمضان کا ادا روزہ اگر پا لیا جائے اور اس کو توڑنا پایا جائے، کس طرح سے توڑنا پایا جائے؟ کھانے پینے یا جماع سے. کھانے کی چیز کھانے سے، پینے کی چیز پینے سے یا جماع سے توڑنا پایا جائے تو قضا تو ہے ہی ہے، یہاں بھی ٹوٹے گی، کفارہ بھی ہوگا. اور اگر کنکری اس نے نگل لیا، رمضان کی ادا کا روزہ رکھا تھا اور اس نے کیا کیا، کوئی کنکری نگل لیا اس نے، تو روزہ تو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ الفطر مما دخلا، روزہ ٹوٹنا اس چیز سے ہوتا جو داخل ہو جائے اندر جوف کے اندر، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے کی چیز نہیں کھائی ہے اس نے، یہ کھانے والی چیز نہیں ہے. چلیے، تو کہہ رہے کہ رمضان کا روزہ اس وجہ سے مانے ہے وطی سے، کیونکہ اس کے لیے اس کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے. والاحرام لما یلزمہ من الدم وفساد النسک والقضاء، اور احرام کسی کا بھی ہو، حج کا ہو اور حج میں بھی فرض کا ہو یا نفل کا ہو یا عمرہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو اس وجہ سے مانے ہے وہ کیونکہ اس صورت میں وطی کرنے کو لازم آتا ہے دم، قربانی کرنی پڑے گی ایک چیز، اور دوسرے فساد نسک، اس عبادت کا فاسد ہو جانا. اب وہ عبادت جو کر رہا تھا اب پورا نہیں کیا تو اور جمع کر لیا تو فاسد ہو گیا، وہ پھر سے اب اس کو ادا کرنا پڑے گا اور دم تو لازم ہوگا ہی. والقضاء، اور قضا بھی. چلیے، والحیض مانع تبعا وشرعا، اور حیض یہ تبعا اور شرعا دونوں مانے ہیں. حیض کیا ہے؟ شرعا مانے ہے کہ شریعت جو ہے منع کرتی ہے. کیا ہے وہ؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، شریعت منع کرتی ہے، معنی شرعی ہو گیا. اور معنی طبعی ہے کہ ہر شخص کی طبیعت جو ہے جو طبع سلیم رکھتا ہے وہ ایسی حالت میں جمع کرنے سے نفرت کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نفل روزہ رکھے ہوئے ہو تو چونکہ نفل روزہ رکھ کر کے توڑ دینے میں بہت زیادہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی اور بہت زیادہ وہ اس میں اس کا بدلہ نہیں دینا پڑتا ہے، اس وجہ سے وہ چیز مانے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفل روزہ رکھے ہوئے ہے تو چونکہ نفل روزہ توڑنے میں زیادہ اس کے اوپر جرمانہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کفارہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کر کے جمع کر سکتا ہے. لیکن جس میں زیادہ ہو تو اس کو مانا جائے گا کہ نہیں یہ مانے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک روزے دار ہو، نفل کا روزہ رکھے ہوئے ہو، تو اس کے لیے پورا مہر ہوگا. یعنی یہ مانے نہیں ہے وطی سے. لأنہ یباح لہ الافطار، اب آگے سنیے گا کیوں آخر ایسا ہے. پھر اس لیے کہ جب نفل روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ مانے نہیں ہے وطی سے. کیوں بھائی مانے نہیں ہے؟ کیوں گنہگار نہیں ہوگا روزہ توڑنے سے؟ تو گناہ سے بچے گا نہیں وہ، کہ ہاں گنہگار نہیں ہوگا. لأنہ یباح لہ الافطار من غیر عذر فی روایت المنتقی، کیونکہ منتقی کی روایت میں، یعنی جو حاکم شہید کی کتاب ہے اس کے اندر جو انہوں نے روایت ذکر کی ہے، اس روایت کے مطابق بغیر کسی عذر کے ایسے متنفل شخص کے لیے روزے کو توڑ دینا مباح ہے. بغیر کسی عذر کے توڑ دینا مباح ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ اس توڑنے پر نہیں ہوگا. قضا تو ہوگی ہی، نفل جب رکھ لیا ہے تو قضا تو دینی پڑے گی نا، لیکن اس توڑ دینے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اچھا، جب کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو توڑ سکتا ہے، وطی سے مانے نہیں ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيحُ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ منتقی کی روایت میں کہ بغیر کسی عذر کے توڑ دینا نفل روزہ یہ مباح ہے، یہ روایت منتقی میں. اس کا مطلب کیا؟ دوسری روایت میں اس کے خلاف ہے. دوسری روایت میں کیا ہے کہ توڑ دینا بغیر عذر کے نفل روزہ بھی مباح نہیں ہے. یعنی اگر نفل روزہ بھی بغیر کسی عذر کے توڑے گا اطہر تو گنہگار ہوگا. وہ آج لگتا سوئے نہیں ہو رات میں، ہاں نیند آ رہی ہے، تو وہ گنہگار ہوگا. بہرحال
کہہ رہے وحاظل قول فی المہر هو الصحیح، اور یہ قول کہ بغیر عذر کے روزہ توڑ دینا نفل روزہ یہ مباح ہے، یہ روایت یہ قول مہر کے بارے میں صحیح ہے، مفتابع ہے، یعنی مہر کے بارے میں اس روایت پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے ایک خاتون کا جو حق ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ کہ اگر مان لے رہے ہیں کہ یہ مانع وط یہ نہیں ہے، یہ مانع وط یہ نفلی روزہ مانع وط یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب مہر اس خلوت کی وجہ سے موقد ہو گیا، اس کا حق پورے طور سے اب مستحکم ہو گیا۔ تو اس لیے کہہ رہے کہ مہر کے معاملے میں یہ قول جو منتقا والا ہے یہ قول صحیح ہے، یعنی مفتابع، یعنی اسی پر فتویٰ ہے کہ مہر کی جب بات آئے گی تو نفل روزے میں کیا نام ہے، نفل روزہ اگر رکھے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اسے مانع وط یہ نہیں مانیں گے اور مہر پورا دینا پڑے گا۔ لیکن رہی بات اس کی کہ کیا بغیر عذر کے اگر توڑ دے تو گنہگار بھی نہیں ہوگا، اس معاملے میں بھی اسی روایت پر عمل ہے، فتویٰ ہے، کرے نہیں، اس معاملے میں اس روایت پر فتویٰ نہیں ہے، گنہگار ہونے میں وہ دوسرے معاملے اس پر ہے۔ دوسرے میں کیا ہے کہ بغیر عذر توڑ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی گنہگار ہوگا۔ وصوم القضاء والمنظور کالتطوع فی روایت، اور قضا روزہ نذر کا روزہ یہ ایک روایت میں نفل روزے کی طرح ہے۔ قضا روزہ رمضان کا روزہ قضا ہو گیا، اس کی قضا کر رہا ہے، اس کا قضا کا روزہ رکھے ہوئی ہے، نذر کا روزہ رکھے ہوئی ہے، تو یہ دونوں روزے کس کی طرح ہیں؟ تطوع کی طرح ہیں، ایک روایت کے مطابق، یعنی نفل روزے کی طرح ہے، یعنی یہ بھی مانے نہیں۔ لأنه لا کفارۃ فیہ، اس لیے کہ اس کے اندر بھی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ یاد رکھیے، کفارہ جو ہے صرف رمضان کی ادا کو توڑ دینے کی صورت میں ہوگا، وہ بھی ہر صورت میں نہیں، خاص صورت میں کہ جس میں کامل طور پر افطار پایا جائے، اس میں کامل طور پر، ناقص طور پر نہیں، کامل طور پر افطار پایا جائے تو اس صورت میں کفارہ بہت بڑا وہ ہو گیا نا، بہت بڑی چیز ہو گئی، وہ 60 روزے کیا ہے اس کو مسلسل رکھنے ہیں۔ چلیے کہہ رہے لأنه لا کفارۃ فیہ، اس لیے کہ اس کے اندر کفارہ نہیں ہے تو اس کا بھی حکم نہیں ہوگا کہ یہ مانے نہیں ہے۔ والصلاۃ بمنزلۃ الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله، اور نماز پڑھ رہا ہے ان دونوں میں سے کوئی اس خلوت کے اندر، کہہ رہے کہ نماز روزے کی منزل میں ہے۔ روزے کی منزل میں کس اعتبار سے؟ یعنی جس طریقے سے روزے میں فرض روزے کا جو حکم ہے وہی فرض نماز کا حکم ہوگا، جو نفل روزے کا حکم ہے وہی نفل نماز کا حکم ہوگا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ جو واجب ہے، واجب نماز ہے جس کو فرض عملی کہتے ہیں، تو اس کا بھی حکم وہی ہے جو اصل فرض کا ہے، یعنی وتر کی نماز بھی اگر پڑھ رہا ان میں سے کوئی ہے تو وہ مانے قرار دیا جائے گا۔ ہاں اور نماز یہ روزے کی منزل میں ہے کہ فرض نماز فرض روزے کی طرح ہے اور نفل نماز نفل روزے کی طرح ہے، لیکن حکم میں کہ جیسے اس میں نفل کا حکم کیا ہے کہ مانے نہیں ہے، فرض کا حکم کیا ہے کہ مانے، اسی طریقے سے روزے نماز میں بھی دلیل حکم میں نہیں، وجہ حکم میں نہیں، اس میں وجہ حکم کیا ہے کہ اگر رمضان کی ادا کا روزہ ہے تو یہ مانے ہے۔ کیوں مانے ہے؟ کیونکہ اس میں قضا کفارہ دونوں ہوتا ہے، گناہ بھی تو ہوتا ہی ہے، قضا کفارہ گناہ بھی، اور نفل میں مانے نہیں ہے کیونکہ اس میں کفارہ نہیں ہے۔ نماز میں تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، نماز میں تو کفارہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے صرف حکم میں اس کی طرح یہ تشبیہ جو دی گئی ہے یہ حکم میں تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ وجہ حکم میں۔